السلام علیکم یوٹیوب چینل ابھرتا سورج پہ خوش آمدید. میں ہوں سید زاغم حسن. ویئرز، میں نے کچھ دن پہلے محرم الحرام کے آغاز کے اندر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی امام حسین کا سفر مکہ سے کربلا تک کا. لیکن جو ایک خلا موجود رہا وہ یہ رہا کہ امام حسین نے جو مدینہ چھوڑا تھا وہ 28 رجب المرجب کو چھوڑا تھا، یعنی کہ 27 رجب کی جو رات تھی، رات کو جو تھا 28 رجب کا آغاز ہو چکا تھا، اس وقت آپ نے مدینہ کو چھوڑا اور وہاں سے پھر آپ مکے کی طرف آپ نے سفر کیا. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ 3 شعبان المعظم کو مکہ پہنچ چکے تھے. تو آپ نے جو مکے کے اندر قیام کیا وہاں پہ کیا آپ کی جو تھیں ایکٹیویٹیز رہیں، اور کیا ایک جو تاثر یہ دیا جاتا ہے جب ایک یہ ہوتا ہے کہ امام حسین جو تھے انہوں نے جو اصحاب تھے یا مکے کے اندر لوگ تھے ان کو اجتماع نہیں کیا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے مشاورت نہیں کی تھی اس معاملے کے اوپر یزید سے بیعت کے حوالے سے. تو 4 لوگ کہا جاتا ہے جس کے اندر عبداللہ ابن زبیر تھے مکے کے اندر موجود، جنہوں نے مخالفت کر دی تھی یزید کی بیعت کرنے سے. تو آپ جب مکے آئے تو آپ نے مکے آ کے باقاعدہ طور کے اوپر لوگوں کو ساتھ مشاورت کی، لوگوں کے ساتھ وہاں پہ خطبات دیے، اور جو مکے کے اندر لوگ موجود تھے ان کو اس چیز کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ تم میرا ساتھ دو. لیکن وہاں پہ چونکہ مدینہ کے اندر حالات ایسے بن چکے تھے کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہاں پہ تاثر یہ تھا کہ مدینہ کے اندر حالات تنگ کر کے آپ کو مدینہ کے اندر ہی جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. تو آپ اپنے اہل و عیال کو وہاں سے لے کے ساتھ اسی وجہ سے آپ آئے تھے کہ میں مکے آ جاؤں اور مکے میں کسی طریقے سے ایک امان کی مجھے مل جائے کسی طریقے سے، اور لوگ میرا ساتھ دے دیں تو میں اپنے اہل و عیال کو وہاں پہ محفوظ طریقے سے جو ہے مکے کے اندر رہنے دیتا ہوں، اور اس کے بعد وہاں سے مکے کے ساتھ جو لوگ موجود ہوں گے ان کے ساتھ مل کے یزید کے خلاف جو ہے وہ اقدام کرتا ہوں، یا وہاں پہ اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا جائے گا. لیکن مکے کے اندر بھی حالات آپ کے خلاف ہو چکے تھے، تمام لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے. یہ جو ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو مکے کے اندر لوگ تھے، جو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں نکلے، تو امام حسین نے تو کہا ہی نہیں تھا کسی کو نکلتے کیسے. یہ تاثر غلط ہے. امام نے سب کو کہا تھا، حتیٰ کہ جو کوفیوں نے بلایا تھا تو کوفیوں کو بھی یہی تھا نا کہ تم نے مجھے بلایا تو آ کے اقتدار میرے حوالے کر دینا چاہیے. آپ نے مکے کے اندر بھی بالکل جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان کو یہ چیز واضح کی تھی کہ تم میرا ساتھ دو تو پھر ہم خروج کریں گے اور جو ہے یزید کے خلاف جا کے جنگ کریں گے. لیکن وہاں آپ کا جو ہے کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا. عبداللہ ابن زبیر وہاں پہ موجود تھے، اور محمد بن حنفیہ جو تھے وہ بھی اسی مغالطے کے اندر رہے کہ شاید جو ہے لوگ آپ کی جو ہے وہ بیعت کر لیں گے امام حسین کی. مکے کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت آپ نے احرام توڑے ہیں اور آپ نے جو ہے حج کو عمرے کے اندر تبدیل کیا ہے تو وہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا چونکہ وہاں پہ جو لوگ موجود یزید نے اپنے 3 کہا جاتا ہے کہ 3 قسم کے گروہ یزید نے مکے کے اندر داخل کر دیے تھے کہ وہ حج کے دوران پہلا گروہ آپ کو امام حسین کو قتل کرے، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ پہلے گروہ کو، اور تیسرا گروہ پھر اس دوسرے گروہ کو قتل کر دے تاکہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ امام حسین کو کس نے قتل کیا، اور ایک سازش کے تحت امام حسین قتل ہو جائے اور یہ معاملہ جو ہے اسی طرح دب جائے. اور آپ جب اسی لیے امام نے اپنا احرام توڑا، اور احرام توڑ کے جو ہے وہ آپ نے اپنا قدم پیچھے لے کے اس کو عمرے کے اندر تبدیل کیا. یہاں پہ جس وقت آپ مدینہ سے نکلے تھے تو وہاں پہ مولا عباس نے وادی جن کے اندر اہل مدینہ سے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کا ایک جملہ تھا جو انتہائی عمدہ جملہ تھا. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ انا من سنت اللہ یختبر علیہ، کہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے ولیوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ اپنے دشمنوں کو ننگا کر سکے. تو یہ جو مولا حسین کا امتحان لیا گیا تھا کہ ان کو دشمنوں کو ننگا کرنے کے لیے امتحان لیا گیا تھا. تو آپ جب وہاں سے نکلے تو اس کے بعد آپ نے اپنا رستہ جو تھا وہ کوفے کی طرف کیا تاکہ کوفے کے لوگ اگر میرے ساتھ مل جائیں تو میں پھر کوفے کے اندر اپنے اہل و عیال کو امان دے کے اور پھر کوفے کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ مل کے یا تو وہیں پہ ریاست قائم کر لی جائے یا پھر یزید کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا جائے. جب وہاں نہیں مل سکا تو آپ نے پھر اپنا رخ جو تھا وہ کہا کہ مجھے ہند کی طرف جانے دو، کہ میں ہندوستان کی طرف چلا جاؤں. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے جو مولا علی اکبر تھے ان کی کوئی رشتہ داری اور امام حسین کی رشتہ داری ہند کے اندر تھی. کوئی ایک بیگم تھی جو ایک زوجہ تھی وہ ہند سے آئی ہوئی تھی آپ کے پاس، تو ہند کے اندر رشتہ داری تھی. اس لیے آپ نے جو ہے وہ ہند کا رستہ چننے کے لیے کہا کہ مجھے اگر تم نہیں کہیں جانے دے رہے تو مجھے ہند کی طرف جانے دو، میں اس طرف چلا جاتا ہوں. لیکن آپ کا راستہ وہاں پہ روک لیا گیا اور آپ کو جو ہے وہ آپ پھر نینوا کے مقام کے اوپر آ گئے. کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ چلے جاتے تو آپ جس کے اندر حسینی برہمن کہا جاتا ہے جو آج بھی انڈیا کے اندر موجود ہے حسینی برہمن، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کا تھا کہ میں واپس جو ہے وہاں پہ ایک ریاست قائم کر لیجیے اور حق جو ہے وہاں پہ پروان چڑھے، اور جب ہم اقتدار کے اندر آ جائیں تو پھر واپس جو ہے جس طرح رسول اللہ نے جو ہے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اب جو ہے پاور مل چکی ہے تو پھر آپ نے واپس مکے کو جو ہے فتح کیا. تو یہ اگر کہا جائے کہ امام حسین نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہے، امام حسین نے لوگوں کو کہا نہیں، بالکل کہا.
وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ طے ہو چکا تھا، جس کو قرآن کے اندر کہا گیا کہ ہم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو، کہ ہم نے اس قربانی کو ایک ذبح عظیم کے ساتھ بدل دیا. اور امام حسین کوفے میں جب آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی تھی تو آپ وہاں پہ بھی جو ہے وہ یہی بات کہتے رہے ہیں کہ میری منزل کا تعین جو ہے وہ خدا کر چکا ہے. لیکن آپ نے جو مکے کے اندر قیام کیا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ حجت تمام کر سکیں ان لوگوں کے اوپر. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام نے اسے نہیں کہا تھا کہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ چلے بھی تھے تو جب آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو وہاں سے لوگ آپ کو چھوڑ کے جانا شروع ہو چکے تھے، جب آپ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلے جو آگے شہادت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو امام اپنی حجت تمام کر چکے تھے اور انہوں نے جو ہے یہ تمام تر معاملات طے کرنے کے بعد اپنا خروج جو ہے جو آپ کربلا کی طرف روانہ ہوئے، کوفے کی طرف، اور کوفے سے پھر کربلا کی طرف. تو یہ ہمیں تھوڑا سا، اور وہاں پہ جو مکے کے اندر قیام کیا اس کے اندر خطبات ہیں وادی جن کے اوپر پہلا خطبہ جو مولا عباس نے دیا تھا اہل مدینہ کے ساتھ، جس کے اندر آپ نے اہل مدینہ سے کہا تھا کہ تم جو ہے یہ جو مدینہ تھا یہ یثرب وباؤں کا مرکز تھا، تم دیکھتے نہیں اس مدینہ کے اندر کس طرح جو ہے وہ نعمتوں کا نازل ہونا شروع ہو گیا. تو پھر آپ نے وجہ گنوائی تھی کہ کیا کیا وجہ ہیں جن کی وجہ سے یہ مدینہ جو ہے وہ یثرب جو ہے یہ مدینہ بن گیا، رحمتوں کے نزول یہاں پہ ہونے شروع ہو گئے. تو آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، حضرت علی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے یہ. اور امام حسین کو کہا تھا کہ مولا حسن اور امام حسین اس کے دو گوشوارے ہیں، اور اللہ نے اس مدینہ کی آفات کو بحجاب حریم، یعنی کہ جو بی بی فاطمہ الزہرا تھیں ان کے حجاب سے کی طرح جو ڈھک لیا اس کے مدینہ کی مصیبتوں کو. تو آپ نے کہا تھا کہ تم کیا پہچان نہیں رہے کہ رسول کے کیا فرمان ہے امام حسین کے بارے میں. تو ہر چیز کی حجت تمام کی گئی ہے. پھر کعبے کی چھت کے اوپر ایک خطبہ مولا عباس نے دیا، اور اسی طرح امام حسین کی بھی جو متعدد خطبات ہیں اور متعدد میٹنگز جو ہیں وہاں پہ ہوئی ہیں مکے کے اندر، جس کے اندر یہ طے پایا گیا تھا کہ امام حسین کی بیعت کی جائے گی. لیکن صرف چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی تمام لوگ جو تھے وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے. تو یہ کہنا انتہائی غیر مناسب ہے کہ امام نے جو ہے وہ حجت تمام نہیں کی تھی. امام حسین نے حجت تمام کی تھی، اور اس کے بعد آپ مکے سے جو واپس روانہ ہوئے، کیونکہ مدینے سے کہا جاتا ہے کہ شاید کربلا کا رستہ جو ہے وہ کم ہے اور مکے سے کربلا کا رستہ زیادہ ہے. تو آپ مدینے سے مکے، اور مکے سے پھر آپ کربلا کی طرف جو ہے وہ آپ نے کوچ کیا کوفے کی طرف، اور کوفے سے پھر کیونکہ آپ نے کربلا تو منزل اس وقت نہیں تھی جب آپ مکے سے نکلے. مکے سے جب آپ نکلے تو آپ نے کوفے کی طرف جانا تھا، اور کوفے سے پھر آپ کربلا کی طرف آپ نے اپنی منزل جو ہے موڑ لی جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ جو کوفے کے لوگ ہیں وہ باغی ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی طرح آپ کی جو ہے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک مدینے سے مکے کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جو جہاں پہ جب آپ مکے کے اندر گئے تو 3 مہینے آپ نے پراپر لوگوں کو حجت تمام کی ہے کہ تم مجھے پہچانو اور ہم حق ہیں اور ہمارا ساتھ دو. تو یہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیبل بات نہیں ہے کہ امام نے جو ہے وہ لوگوں کو کہا ہی نہیں تو لوگ کس طرح نکل کے آتے. اگر امام کہتے لوگوں کو تو آتے نا، تو امام نے کہا تھا لوگوں کو. یہ ایک مسکنسیپشن جو ہے پھیلائی جا رہی ہے کہ امام نے تو کہا ہی نہیں تھا، اس لیے امام وہ جنگ کے اندر جانا ہوتا تو اپنے بچوں کو لے کے جاتے جنگ کے اندر. تو وہ وہاں پہ چونکہ قتل کی سازش بن چکی تھی کہ امام حسین کو قتل کر دیں. تو آپ تو اپنے لیے جب دیکھ لیا کہ مکے کے لوگ بھی نہیں کر رہے تو آپ نے پھر کوفے کی طرف کی کہ شاید کوفے کے لوگ جو ہے وہ امان دے دیں. جب وہاں سے بھی نہیں ہو سکا تو پھر آپ کربلا کے اندر آ کے آپ نے فرات کے قریب جو ہے وہ اپنے خیمے لگا لیا اور آپ نے کہہ دیا کہ ہماری منزل کا تعین خدا کر چکا ہے اور شہادت جو ہے ہمارا نصیب بن چکا ہے. تو یہی آج کی ویڈیو تھی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.